اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے وفا ہے ذات عورت کی۔ آج میں آپ کو آخری قسط کا پارٹ 3 سناؤں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو آخری قسط کا پارٹ 3 سنتے ہیں۔ بیٹھو پلیز۔ اس سے بیٹھنے کا کہہ کر شہیر نے اس کے سامنے نشست سنبھال لی۔ تھینکس جی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ناول اس نے گود میں رکھ لیا تھا۔ فرمائیں۔ شہیر کے لہجے میں گہری اجنبیت تھی۔ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، شرمندہ ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ نادانستگی میں ہیرا بلکہ کوئی نور ہیرا اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھی ہوں، پچھتاووں کی آگ میں جل رہی ہوں۔ اٹس اوکے محترمہ، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ سر جی، آپ کی خفگی جائز ہے، آپ کا گلہ بھی بجا ہے۔ میں نہ تو خفا ہوں، نہ کوئی گلہ کیا ہے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سر، غزالہ باجی نے مجھے غلط گائیڈ کیا تھا، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ جب کہہ دیا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں نے معاف کر دیا وہ سب۔ اب اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے تو فرمائیں۔ جی سر، میں فلمی دنیا کو خیر بات کہنا چاہتی ہوں۔ مشکل کیا ہے؟ کسی نے باندھا ہوا تو ہے نہیں، چھوڑ دو۔ شہیر نے کندھے اچکائے۔ سر، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے سچ مچ اپنا لیں، اپنی عزت بنا لیں؟ اس کی آفر نے شہیر کو ششدر کر دیا تھا، مگر اس کی حیرانی زیادہ دیر برقرار نہ رہی اور وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، تمہیں کئی ایسے متمول اور با اثر مرد مل جائیں گے جو تمہیں خوشی سے اپنا لیں، مگر میں اس دل کا کیا کروں جو صرف شہیر جی کے لیے دھڑکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری دوسری بیوی بننا منظور ہے تو بس سر و چشم۔ شہیر کا اعتماد بھرا لہجہ سن کر اس کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں اٹھی۔ نظریں جھکا کر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر لجا کر بولی، شہیر جی، شاید میں اپنی سوکن برداشت نہ کر پاؤں۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں پہلی بیوی کو علیحدہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں امی ابو سے مشورہ کر لوں، پھر آپ کو بتا دوں گی۔ اس مرتبہ وہ گھبراہٹ سے گڑبڑا گئی تھی۔ آفر کرتے وقت والدین یاد نہیں تھے؟ وہ ٹھلاتے ہوئے بولی، مجھے کیا معلوم تھا آپ مجھے اسی طرح چاہتے ہیں؟ چاہت کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، اگر ہو تو۔ صحیح کہا جی۔ تو آج شام کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دعوت دینے والے انداز میں پوچھا۔ شام کو میں کیا کر رہا ہوں؟ ٹھہرو، پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مانو کو آواز دی، بیگم۔ ارے او بیگم، جی ماں نور کی امی جان۔ مانو جو لامحالہ ان کی باتوں پر کان لگائے ہوئے تھی، بکھلائے ہوئے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا، جی فرمائیں ماں نور کے ابا جی۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ آج شام کو میں کیا کر رہا ہوں؟ کیوں؟ مس ایمان علی صاحبہ پوچھ رہی تھی، اور پھر مانو کے کچھ کہنے سے پہلے وہ گھبرا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، سر، ابھی میں چلوں گی، پھر کبھی سہی۔ یہ کہہ کر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ شہیر نے اسے آواز دی، مس ایمان۔ جی سر۔ وہ رکتے ہوئے مڑی۔ نازلی صاحبہ سے عرض کر دیجئے گا کہ یہ ڈرامے کسی اور کے لیے ترتیب دے، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ تمہارے بجائے اگر وہ مس یونیورس کو بھی بیچتی تو مجھے اس غلاظت اور ان کانٹوں میں نہیں گھسیٹ سکتی تھی جس سے مجھے میری مانو نکال کے لائی ہے۔ اب میں بکاؤ نہیں رہا، کسی کی بھی ملکیت ہوں،
کوئی ایسی مالک ہے جو اپنے سامان کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ایمان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمودار ہوئے اور وہ پیچھے مڑی، لیکن اسی لمحے مانو نے اسے پکارا، بات سنیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایمان دوبارہ رک گئی تھی۔ 1 منٹ ٹھہریے، مانو اسے کہہ کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے انداز نے شہیر کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ روم سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ تھا۔ شاید تمہیں اس کی ضرورت تھی۔ مانو نے کاغذات کا پلندہ ایمان کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ شہیر صدیقی کی لکھی ہوئی 2 فلمیں ہیں جن کے مکالمے بھی مکمل ہیں۔ تمہیں موجودہ بحران سے نکالنے میں ممد و معاون ثابت ہوں گے، اور میرا خیال ہے تمہاری آمد کا مقصد بھی انہی کا حصول تھا۔ ایمان نے ممنونیت بھرے انداز میں مانو کے چہرے کی طرف دیکھا، کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں مس، کچھ بھی نہ کہنا۔ مانو نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کی، بس ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد آپ نے اس گھر کا رخ نہیں کرنا۔ اس مرتبہ ایمان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی مانو نے آنکھیں نکالیں۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ دوسری شادی کرو گے اور پہلی بیوی کو چھوڑ دو گے؟ بہت شوق ہے شادی کا۔ ہاں ہاں ہاں، شہیر نے کہکا لگایا۔ کھی نہ کرو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مانو جانتی ہو یہ کس لیے آئی تھی؟ یہ تجدید تعلقات کے لیے آئی تھی اور خود کو بطور رشوت پیش کرنے آئی تھی، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتی ہے میں بہت سستا ہوں، بالکل ہی بے قیمت۔ مگر یہ بات اسے پتہ نہیں تھی کہ میں جس کی ملکیت ہوں وہ اس بے قیمت شخص کو کتنا سنبھال کر رکھتی ہے۔ ڈائیلاگ بازی چھوڑو، یہ بتاؤ تو نے اس کی شادی کی پیشکش کیوں قبول کی؟ کیونکہ میں جانتا تھا وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ مجھے اپنی چاہت کا یقین دلانے کے لیے اس کا خیال تھا میں شادی کے بجائے پہلے والا گھٹیا تعلقات کی بحالی پر زور دوں گا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو کے آئی تھی، لیکن میں نے اس کی سوچ کے برعکس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس نے پینترا بدل کر سوکن کی شکل نکال لی۔ اس کی وہ شرط بھی میں نے بے چون و چراغ منظور کر لی۔ نتیجتاً اسے والدین کی اجازت کا بہانہ گھڑنا پڑا اور پھر خود شام کی مصروفیت کا پوچھ کر گویا میرے ذہن میں پرانے تعلقات کو اجاگر کرنا چاہا۔ پھر وہی روز و شب کی قربتیں اور وصال کے مزے شہیر صدیقی کے منتظر تھے، مگر افسوس ہی مانو کے رعب نے اسے محروم کر دیا۔ بے شرم کہیں گا، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اچھا شرمیلی صاحبہ، یہ تو نے فلمیں مکالموں کے کیوں اس کے حوالے کر دیں؟ وہ مسکرائی۔ بس اس پر ترس آ گیا تھا۔ نہیں، اصل بات بتاؤ۔